إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی شرط اول یہ ہے اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور پوری کائنات سے زیادہ آپ نے محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور یہ محبت انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے کا بہترین سبب ہے. آج موقع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عملی نمونہ پیش کریں جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت خالص ہے، وہ کامیاب ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بخاری شریف میں لکھا ہے ایک صحابی نابینا ہو گئے، اس کو کچھ مسلمان اکٹھے ہوئے، چلو اس بھائی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. ایک تابعی ہے، بڑے مشہور تابعی قاسم بن محمد رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اس وقت کے اندر میں بھی شامل تھا جو اس صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو نابینا ہو چکے تھے، میں بھی شامل ہوں. ہم اس کے پاس پہنچے، ہم نے سلام کیا، اس سے عیادت کی، ہمدردی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی تھی اور وہ آنکھیں اللہ نے لے لی، پریشان نہ ہو. لیکن وہ تابعی کہتے ہیں ہم جتنی دیر اس صحابی رسول کے پاس بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے چہرے میں پریشانی کے آثار نہیں کہ میری آنکھیں چلی گئی. جب میں نے ان سے یہ بات دریافت کی کہ آپ پریشان نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہاتھوں کے بارے نہیں فرمایا، دو ٹانگوں کے بارے نہیں فرمایا، دو کانوں کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی اور جسم کے حصے کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 2 آنکھیں دی، بعد میں بندہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور اس پہ وہ بندہ صبر کر گیا، صبر کیا اور اللہ کی ناشکری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت حلال کر دی، لیکن صبر کرے، جنت اس کی پکی ہے۔ میرے محترم، وہ صحابی رسول فرمانے لگے اور میرے ساتھیوں تم آئے ہو میرے پاس عیادت کے لیے اور کہہ رہے ہو میری آنکھیں چلی گئی، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، ان آنکھوں سے ان مکانات کو دیکھوں، ان آنکھوں سے کھیتیاں دیکھوں، ان آنکھوں سے دنیا کا ساز و سامان دیکھوں۔ اللہ کی قسم ہے جب اللہ نے مجھے آنکھیں دی تھی، جو چہرہ مجھے اس وقت نظر آتا تھا آج وہ چہرہ محمد رسول اللہ والا مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ ہے محمد رسول۔ میں اس وقت اپنے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا کرتا تھا، آج مجھے نظر نہیں آ رہا، تو لہذا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے محمد رسول۔ ہر چیز سے زیادہ ایمان کی حد سے اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پوری کائنات سے زیادہ پھر ایمان کی مٹھاس کو بندہ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوتی رہی۔ میرے نبی علیہ السلام کو صحابی رسول کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر رہا ہوں اور فلاں انصاری کے گھر میں کر رہا ہوں، فلاں انصاری کی لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً زبان نبوت سے ارشاد فرمایا او میرے ساتھی اور مغیرہ بن شعبہ، جس کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو، کیا تم نے اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا پہلے اس لڑکی کو دیکھ، اس لڑکی کو دیکھ لے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہونا ہے، بات چیت فائنل ہونے کے بعد اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھ لے۔ اگر میاں بیوی ایک کو دیکھ دوسرے کو دیکھ لے، اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس نکاح کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ، جاؤ اور اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ دیا۔ یہ دوڑے اپنے سسر کا دروازہ کھڑکایا، اندر سے سسر نکلا، سسر کو سلام کیا اور فوراً سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے۔ اس نے اندر بٹھایا، شاید غریب تھے، ایک ہی کمرہ تھا، اس ایک ہی کمرے کے اندر داماد اور سسر بیٹھے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان ہو رہا ہے، تو اسی کمرے کے اندر وہ لڑکی جس کے ساتھ شادی ہونی تھی وہ بھی پردے میں لپٹی بیٹھی ہے، لیکن سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو پتہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے پیغام سنایا، انصاری
بہت بڑے غیرت مند تھے، انصاری محبت رسول سے بہت آگے تھے. انصار صحابہ صحیح معنوں میں ایمان و اسلام پہ پابند تھے، ان کے اندر غیرت تھی، جرأت تھی. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، اور لڑکی کو باپ ہونے والے جماعت کے سامنے پیش کر دے کہ دیکھ لیں. صحابی کے ماتھے پہ ذرا آثار نظر آئے، لیکن وہ پردے میں بیٹھی ہوئی وہ بیٹی، وہ بچی وہیں سے بولتی ہے، اے مغیرہ بن شعبہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے ایک ہی سوال کرتی ہوں، اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے، آرڈر ہے، حدیث ہے، تو میں اپنے خاندان کی غیرت کو نہیں دیکھوں گی، اپنے باپ سے نہیں پوچھوں گی، خاندان کی روایت کو توڑ دوں گی، لیکن میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے تو بیٹھ جا، اگر اللہ کے پیغمبر کا حکم نہیں ہے تو جہاں سے چلا جا، میری غیرت کے خلاف ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور میں تیرے سامنے آ جاؤں. یہ ہے ایمان، میرے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے. کیا ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ہے؟ آج تو ہماری برادریاں، ہمارے خاندان کے قانون آگے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم لڑکی لڑکے کو کیوں دکھائیں، ہماری بیٹی کو کیوں دیکھیں، ابھی نکاح تو ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، کیوں دیکھیں؟ بھائیو یاد رکھیں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ لوگوں میرا نبی، میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی نہ آئے. اللہ کی وحی تھی تو زبان نبوت بولی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او اللہ والی، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر اپنی مرضی ہوتی تو کتنا عرصہ ہو گیا بات چیت چل رہی تھی. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ ہونے والی بیوی کو دیکھ لیں، اور جب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اللہ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. تو وہ لڑکی اٹھی، کپڑوں میں چادروں میں لپٹی ہوئی، چہرہ چھپا ہوا، سامنے آ گئی اور سامنے سے پردہ اٹھا دیا. اے مغیرہ بن شعبہ، میرے پیغمبر کے حکم کے مطابق تو مجھے دیکھ لے، میں تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان اور حکم پہ مر مٹنے کے لیے تیار. یہ ہے ایمان. جاؤ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس شادی کے اندر، اس نکاح کے اندر ایسی برکت رکھی، ایسی برکت رکھی کہ پھر مدینے والے مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر کتنا پیار دیا ہے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی شیطان کا چکر نہیں چلا. یہ اللہ کی نصرت ہی نصرت، خاندان میں برکت، محبت میں برکت، ہر طرف پیار ہی پیار، پیار ہی پیار. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے. میرے صحابہ، میرے دوستوں، بھائیوں، آپ کے دل کے اندر بھی محبت رسول اسی طرح انداز سے ہونی چاہیے. اپنے ایمان کو دیکھیں، کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں بھی ایسا پیار ہے، ایسی محبت ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اپنی اصلاح کیجیے. اس محبت رسول کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، نہیں مل سکتا. محبت اور اتباع یہ لازم اور مطلوب ہے. دنیا کے ہر بندے کی بات کو لیا بھی جائے گا، چھوڑا بھی جائے گا. اللہ کی قسم ہے، کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. میرے محترم، نبی علیہ السلام سے محبت کا انداز صحابہ کرام کا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کا ذاتی خادم
نام بھی ہے ربیہ، خادم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جاتے ہیں تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں اتارتے، مغیرہ بن شعبہ، اللہ اکبر، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی جوتیوں کو اٹھاتے، صاف کرتے اور جناب ایک کونے میں لے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے، اور جب باہر نکلتے میرے نبی علیہ السلام جوتیوں کو صاف کر کے میرے پیغمبر کے مبارک پاؤں کے اندر سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میرے پیغمبر کے پاؤں کو جوتیوں میں ڈالتے۔ ایسا پیار، نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے، یہ صحابی پانی کا انتظام کرتے، برچھا لیتے، جگہ کو نرم کرتے، خدمت کرتے، خدمت کی انتہا چیز کرتی۔ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت، پیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیہ یار شادی کر لیں، نوجوان ہے۔ کہتے یا رسول اللہ کرتا، شادی کرتا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرتا۔ کئی دفعہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا، میرا عرش سے بڑی میں بیٹھنے والا اللہ، وہ حنان و منان اللہ، اس نے ایک دن اس سے پردہ اٹھا دیا کہ شادی کرتا کیوں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو گھر سوئے ہوئے تہجد کے وقت اٹھے، میرے پیغمبر کو قضائے حاجت ہوئی، پانی لیا، لکڑی اٹھائی، برچہ لیا، جب گھر کا حویلی کا دروازہ کھولا، کھول کے باہر نکلنے لگے تو آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ وہی ربیہ لیٹے ہوئے اور نیند سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ربیہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، فرمایا ربیہ تو، کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام سمجھ گیا کہ شادی کیوں نہیں کر پائے گے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، ربیہ یہ بتاؤ کہ میرے گھر کی دہلیز پہ کب سے سو رہے ہو، یہاں پہ کب سے لیٹے ہوئے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا؟ محبت رسول کا انداز دیکھیے، صحابی رسول کا فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معاملہ ہے تو پھر سنیے، اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں روزانہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ آگے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے پیغمبر کو رات کو کسی وقت ضرورت پڑے تو خادم حاصل ہو، میرے پیغمبر پہ کوئی بری نظر رکھے تو خادم پھر بھی آؤں، میں جو مرضی ہو جائے لیکن میرے پیغمبر کو کوئی آج نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ربیہ تیری اتنی ادا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، اتنا پیار، اے ربیہ مان، اور کیا مانتے ہو؟ میرا رب تجھے دے گا، میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ سیدنا ربیہ بن ایک دفعہ تو خیالوں کے اندر گھوم گئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی آفر کی، اتنی بڑی بات کی، مہربانی کرو مجھے کچھ ٹائم دے دو، کچھ وقت دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹائم ہے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی میں آئے، تہجد پڑھا، اذان ہو گئی، پھر اذان کے بعد نماز ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے، اشراق کی نماز ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر بلایا، ربیہ آؤ، ربیہ کچھ سوچا، مانگو جو چیز مانگتے ہو میرا اللہ مجھے دے گا۔ وعدہ کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اب ربیہ جو مانگتے ان کو ملتا۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر مال چاہوں گا تو مال بھی ملے گا، بیت المال مضبوط ہو چکا ہے، زمینیں اور باغات لینا چاہوں گا تو وہ بھی مل سکتا ہے، یہ تو پانی ہے،
مال بھی فانی ہے، زمینیں بھی فانی ہیں، میں مر جاؤں گا، اونٹ اور جانور طلب کروں مجھے ملیں گے، لیکن یہ بھی فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، یہ تو سب چیز فنا ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میرا ایک مطالبہ ہے کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کی رفاقت عطا فرما۔ میں تو جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رویہ اگر یہ ایسی خواہش ہے تو شرط ایک ہے، ایک شرط ہے، اس پہ عمل کر لو، اللہ جنت میں تجھے میرا ہمسایہ بنا دے گا کہ سجدے زیادہ کیا کر کے، نماز زیادہ پڑھا۔ میرے محترم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع میں یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میرا ہمسایہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، فرمایا رویہ پہلے تو کہتا تھا آج میں حکم دیتا ہوں کہ شادی کر۔ سیدنا رویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر آمنا وصدق، میں قبول کیا میرے پیغمبر کا حکم، میں انکار کر سکتا ہوں؟ فرمایا رویہ پہلے تو جہاں مرضی کرتا، آج میرا حکم ہے کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور میرا جا کے پیغام دے دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرتے ہیں۔ سیدنا نبی رضی اللہ عنہ نے دروازہ سے پٹایا، سسر باہر آ گئے ہونے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا، فوراً پیغام سنایا۔ وہ صحابی رسول تھے جن کے یہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ہی سے راضی۔ میرے بھائیوں، فوراً ہونے والے داماد کو دروازے بھی روک کے رکھا اور ساتھ کے ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹا کے چند ہمسایوں کو بلا کے وہاں پہ کچھ چارپائی یا کوئی چیزیں بچھا دیا، ہمسایوں کو بلایا، فرمایا میرے ہمسایوں آ جاؤ، آج میری بیٹی کی شادی ہے۔ فوراً نکاح کیا، کوئی مطالبہ نہیں، حق مہر کا مطالبہ نہیں، کوئی چیز نہیں، میرے پیغمبر کا حکم آیا، نکاح کر کے بیوی کو ساتھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ، کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، کوئی عام ہستی کا حکم نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو جا کے ملے سیدنا رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رویہ سناؤ کیا بنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سنا، وہ تو ایسے نچھاور ہوا، اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، میں اپنا یا اپنی بیوی کا کہ نیا کپڑے بنا لوں، کچھ چھوٹ لے لوں، حق مہر بھی نہیں، ولیمے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رویہ فکر نہ کر، تیرے حق مہر کا اور تیرے ولیمے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کرتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستو، یہ وہ صحابہ جن کا اتنا بڑا اخلاق، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی محبت، اسی لیے تو قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عظیم رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رہے، ان کی مخالفت، ان کی عداوت تو کافروں کے ساتھ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، آپس کے اندر بڑا محبت، بڑا پیار۔ آج کل کے بدقسمت اور بدنصیب صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی وکیلی نے جو خواص کیے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جاؤ اسلام کی اور حدیث رسول کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کچھ انبیاء کے خاصے ہوتے ہیں، نبیوں کے خاصے ہوتے ہیں، نبیوں کے کچھ خاصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
نبی جہاں فوت ہوتا ہے دفن بھی وہی ہوتا ہے، نبی کو کہیں اور دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پائی، لوگوں نے کسی نے کہا جنت البقیع دفن کریں، کسی نے کہا فلاں جگہ۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے دفن بھی وہی ہوتا ہے، نمبر ایک خوبی، نمبر ایک اعزاز تو یہ ہے، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ انبیاء کے کپڑے نہیں اتارے جاتے غسل کے وقت، نبیوں کو غسل کپڑوں سمیت دیا جاتا ہے۔ نمبر تین، انبیاء کی جگہ تقسیم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری جہان کا پالنے والا ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے اور مدینے کا نبی نہیں ہے، یہ تو عالمین کا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین۔ اور قرآن مجید آگے سے لیتا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا خانہ کعبہ بیت اللہ، یہ ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خانہ کعبہ بیت اللہ ہدی للعالمین۔ نبی علیہ السلام کا تیسرا اعزاز یہ ہے کہ نبی کی جگہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو پوری ملت کے نبی ہیں اور وہ پورے ملت اسلامیہ کا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھی، لیکن میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اور بیٹی میرے پیغمبر کی حدیث یہ ہے، میرے پیغمبر کا حکم یہ ہے۔ بیوی فاطمہ الزہرا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط تعویلیں کرتے ہیں اور تبرے بھی اس پہ کرتے ہیں۔ سید سبطین شاہ نقوی حافظ اللہ ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے میں نے ان کی بات سنی کہ کسی وکیلی گروپ کا ایک بدماش، آج میں صحیح باتیں غصے میں کہ اس لیے کہ اعتراض ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں زبان نبوت کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اور لوگوں سن لو انبیاء کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہی صدیق اکبر جس کو جنت کے سارے دروازے کھلیں گے، جس کے لیے کہیں گے ہر دروازہ کہے گا اے صدیق مجھ سے داخل ہو جائے، صدیق مجھ سے داخل ہو جائے، صدیق مجھ سے داخل ہو جائے۔ اور میرے پیغمبر کے ساتھ جو داخل ہو گئے جنت